قربان جائیں. آئیے ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بات مکمل ہوتی ہے تاکہ وعدے کے مطابق گفتگو ختم ہو جائے. حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. حضور نے اعلان نبوت فرمایا. شروع کے دن تھے. مکے والے ہو گئے پریشان. مکے والے ادھر پریشان ہوئے. اب وہ نہیں چاہتے تھے مسلمان ہونا، حالانکہ وہ جانتے تھے حضور کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے تھے، حضور کو صادق الوعد الامین بھی جانتے تھے. مانتے کیوں نہیں تھے؟ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے. اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اگر حضور کو مان لیں گے تو ان کو غلام بننا پڑے گا اور ان کی سرداری ہاتھ سے چلی جائے گی. اور یہ بات میں اپنے دماغ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے حدیث کی شکل میں کہ اکرمہ بن ابو جہل جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا، ایک بار میں نے میرے ابا ابو جہل سے پوچھا تھا کہ ابا سچ بتانا، میں اور آپ اکیلے، ہم لوگ دونوں اکیلے ہیں، کیا محمد حق پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جہل نے کہا ہاں حق پر ہے. وہ جو کتاب پیش کرتے وہ انسان کا کلام نہیں ہے، کسی غیبی قوت کا کلام ہے. تو میں نے پوچھا ابا پھر ہم مسلمان کیوں نہیں ہوتے جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ حق پر ہے؟ وہ جو کتاب لائیں وہ انسانوں کی نہیں ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، کسی غیبی قوت کا کلام ہے، پھر ہم کیوں نہیں مان لیتے؟ تو ابو جہل نے کیا کہا پتہ ہے کہ بیٹا ساری سرداری تو ان کے خاندان میں ہے، اگر ان کو مان لیں گے تو رہی صحیح جو تھوڑی وہ سرداری وہ بھی ختم ہو جائے. یعنی کہ قبیلے کی عصبیت نے ان کو حق ماننے سے روکا. انانیت پہ رہے، جہنم میں گئے. یہ تعصب تھا. غلامی کی وجہ سے بس انہوں نے نہیں مانا کہ سرداری نہ چلی جائے. پاگل تھے کیونکہ اگر ان کے غلام بن جاتے تو وہ تو مکے کے نام نہاد سردار تھے، آج سرداری ختم ہو گئی. لیکن اگر حضور کے غلام بن جاتے تو پوری کائنات ان کو سردار مان لیتی. کیا بلال کو سردار نہ مانا؟ جب بلال سردار ہو گئے قیامت تک، ایک غلام تھے بلال، رسول اللہ کا کلمہ کیا پڑھا تو حضرت عمر فاروق جیسے عربی النسل ایک حبشی کو یا سیدنا بلال کہہ کر پکارنے لگے. لیکن سوچ کا فرق ہے. تعصب تھا، عصبیت تھی، بغض تھا، اناد تھا، حق نہیں مانا. بہرحال